آپ سجاد جانی سے اور اس کی ٹیم سے ضرور واقف ہوں گے۔ میں نے بھی کچھ باتیں ان کے بارے میں کرنی ہیں کہ مجھے یہ لوگ کیوں پسند ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ان کا پروگرام دیکھیں تو آپ کو صاف لگے گا کہ ٹیم جو ہے وہ ایک دوستوں کا گروپ ہے، ٹھیک ہے، جو مین کانسیپٹ ہے کہ دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے، ان کی بیٹھک ہے، وہ جانے کی چاہ ہے، وہ اس طرح کے جو کانسیپٹ ہیں، تو اس میں چند دوست ہیں، وہ آ کے ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور کسی بھی موضوع کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ چند دوست جو ہیں نا وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے خوبصورت چیز ہے۔ اچھا، دوسری جو سب سے یعنی مجھے لگتا ہے کہ بڑی انوکھی چیز ہے، شاید آپ نے محسوس کی ہو، کہ ان کی ٹیم جو ہے جب آپس میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ خواہ وہ آپ کو ہنسانے کی کوشش نہیں کرتی، وہ اپنی گفتگو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یعنی ان کی ہر جگت یا ہر بات اس ارادے سے نہیں ہوتی کہ آپ نے ہنسنا ہے جی، ٹھیک ہے، نہ ان کی کوئی نیت ہوتی ہے۔ اگر آپ 30 منٹ کا 40 منٹ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ اس پروگرام میں آپ جناب 8 بار 10 بار آپ مسکرا دی ہیں یا آپ کی غیر ارادی طور پہ ہنسی نکل گئی ہے، تو یہ دس از انف، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اب جو لوگ دن کے 2 پروگرام یا 3 پروگرام اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کتنا ہی ہنسا سکتے ہیں، مشینیں تو نہیں ہیں، بہرحال انسان ہے۔ تو یہ ایک بڑی بہترین چیز ہے جو حقیقت سے بالکل قریب ہے کہ وہ آپ کو ہنسانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور جو ایک اور چیز ہے کہ ان کے پروگرام جو ہے اس کا پیٹرن بہت سادہ ہے۔ پیٹرن کیسے سادہ ہے کہ اس میں کوئی مہمان نہیں ہوتا، چند میں نے دیکھے کوئی ایک آدھ مہمان کو بلا لیتے ہیں، لیکن نارملی جو ہے پیٹرن بہت سادہ رکھا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا ایک جگہ پہ بیٹھک ہے، بیٹھک میں بیٹھے ہیں، کوئی ایک موضوع لیا اور اس پہ بات کرنا شروع کر دی، 30 منٹ کا پروگرام ریکارڈ کیا اور ختم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو وہ ہیوینس جو ہے نا وہ پروگرام میں محسوس نہیں ہوتی کہ پروگرام بہت ہیوی ہو گیا ہے یا اس کو سمیٹنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک خاص پیٹرن ہے، اس پہ چلتا رہتا ہے۔ ایک جو چیز میں نے کل پرسوں پہلے بھی تھی، لیکن کل پرسوں میں نے ایک پروگرام دیکھا تو واضح ہو گئی کہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک کانسیپٹ کے تحت پہلے ایک کانسیپٹ لیتے ہیں اور اس کے تحت جو ہے نا ایک پروگرام بناتے ہیں اور اسی پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور ان کی گفتگو اسی کانسیپٹ کے آس پاس گھومتی رہتی ہے۔ اب کل پرسوں جو میں نے پروگرام دیکھا اس میں فیصل رامے جو ہے اس نے ایک جوگی کا یا ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ جن نکالنے والا بابا بنا ہوتا ہے، اور وہ ایک جن نکالتا ہے اور ایک پھر بابا حاضر ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک کریکٹر ہے، اور پھر اس جن کو وہ حکم دیتے ہیں کہ تم فلانے کے گھر میں داخل ہو جاؤ، وہ گھر چ وڑ جا 10 منٹ اتنے کی پیا، یہاں دے گھر دے حالات کی نے، یا فار ایگزامپل کسی دے جسم میں چلا جا تھوڑا اور تھلے چلا جا۔ تو بڑا مزے کا کانسیپٹ مجھے وہ جب دیکھ رہا تو مجھے لگا یار یہ اس پہ تو میں بھی جرات کر سکتا ہوں۔ اچھا، یہی کامیابی ہے پروگرام کی کہ انہوں نے آپ کو ایک ایسا کانسیپٹ دے دیا ہے، ایک ایسا تصور دے دیا ہے کہ اب آپ اس تصور سے جڑ گئے ہیں، آپ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ذہن بھی جو ہے نا وہ بھی جکتے جو ہے نا وہ اندر کریٹ کر رہا ہے، پہ اس پہ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہی ایک کریٹو مائنڈ کا جو ہے نا وہ ایک کمال ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے کانسیپٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خاصیت ہے۔ ایسے بہت سارے پروگرام ہیں، بلکہ اکثر پروگراموں میں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے ایک خاص کانسیپٹ کے ارد گرد گھومتی ہے اور اسی پہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ جگتیں جو ہے نا وہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ اب اس میں سے کچھ پروگرام جب مجھے واقعی یاد تھے، لیکن اب میں آپ کو ریفرنس نہیں دے پاؤں گا، اگر مجھے یاد آ گیا بھی گفتگو دوران تو میں آپ کو بتا دوں گا، ورنہ اکثر پروگرام ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایک کانسیپٹ کے تحت جو ہے نا وہ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور چیز آپ دیکھی ہوگی کہ سجاد جانی کے پروگرام میں جتنی گفتگو ہوتی ہے ان کی آپس میں ہی ہوتی ہے، مطلب اس میں اکثر 2-3 موضوع تو مستقل موضوع ہیں، جیسے استاد شاگرد کے معاملات ہیں، پیمنٹ کے معاملات ہیں، دیر سے آنے کے معاملات ہیں۔ اچھا، یہ مستقل موضوع ہے ان کا۔ اچھا، انہی موضوعات کا سہارا لے کے وہ پروگرام کو شروع کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، یا
اس کا اختتام کرتے ہیں. تو یہ بھی بڑا خوبصورت جو ہے نا یہ کانسیپٹ ہے. آپ اس کو کنٹینیوسلی جو ہے ساتھ لے کے آگے چل. اچھا اب کیونکہ وہ ٹیم، اب وہ دوستوں کا گروپ بن گیا ایک، اور جو کئی سالوں سے آپس میں کام کر رہا ہے، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ہو گئی ہے اور ان کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ ہم نے کس سے کیا جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کرنا ہے. ہر بندے کی کامیڈی کا انداز الگ ہے، ہر بندے کی جگت کا انداز الگ ہے. اچھا موسٹلی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی جگت کو کیونکہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی جگت مارتے ہیں تو ہر بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی. تو اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جگت کیسی ہوتی ہے تو بڑی اسپیشل قسم کی ایک گفتگو ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو چند پروگرام دیکھنے پڑیں گے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی جگت کیسی ہے. کیونکہ آپ جب باقی ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں نا تو اس میں کیا کرتے ہیں، آپ کا 45 منٹ کا پروگرام تھا، 45 منٹ میں جو ہے نا ایک گیسٹ آیا ہوا ہوتا ہے یا 2 گیسٹ ہوتے ہیں، اس سے آپ نے گفتگو کی، 30 منٹ آپ کے گزر گئے. سامنے لائن میں 3 یا 4 کامیڈین بیٹھے ہیں، انہوں نے جناب اس پروگرام میں 4-5 جملے جو ہے نا وہ کس دیے، مار دیے، کوئی ایک آدھ شعر سنا دیا، آپ کا پروگرام گزر گیا. اور وہ اچھا وہ جگتیں جو ہیں یا وہ مصرے جو ہیں وہ اسکرپٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو کامیڈینز ہیں ان کا کردار جو ہے نا وہ تقریباً 0 ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ وہ جو اب پروگرام وہ زیادہ چلتے ہیں وہ مہمانوں کی سر پہ چلتے ہیں کہ مہمان کون ہے، کس سے گفتگو کی جا رہی ہے. تو ان کی پاپولیرٹی میرے خیال میں اب وہ جو اگر آپ کہیں کہ وہ طنزیہ پروگرام ہے یا جگت پہ مبنی پروگرام ہے تو وہ آپ کہہ نہیں سکتے. جو آپ کو پیور جگت کا کوئی پروگرام دیکھنا ہے یا پیور کامیڈی اگر دیکھنی ہے آپ نے، تو وہ آپ کو کامیڈی جو ہے نا وہ نظر آئے گی، وہ سجاد جانی اور اس کی جو ٹیم کر رہی ہے وہی کامیڈی ہے، وہی جگت ہے. اور تخلیقی جگت جسے میں کہوں گا وہ ہے جناب. تو ضرور دیکھیے، اور سجاد جانی اور اس کی ٹیم کو بہت زیادہ مبارکباد.